بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاتم طائی کی سخاوت کے ایک ایک پہلو سے ہمیں درس نصیحت ملتا ہے، تو آئیے آج اسی کے بارے میں حاتم طائی کی زندگی کا کچھ مطالعہ کرتے ہیں۔ روایت میں ہے کہ یمن میں ایک قبیلہ تھا جس کا سردار حاتم طائی تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں کچھ لوگ قید ہو کر آئے، اور جب اللہ کے نبی کو پتہ چلا کہ ان قیدیوں میں اس قبیلے کی ایک خاتون بھی قید ہو کر آئی ہے، تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ خاتون کو رہا کر دیا جائے۔ خاتون کو جب خوشخبری سنائی گئی تو اس نے یہ کہہ کر آزاد ہونے سے انکار کر دیا کہ میرے ساتھ قبیلے کے دوسرے افراد بھی ہیں۔ تو جب عورت کی یہ بات رسول کریم کو بتائی گئی تو آپ علیہ السلام پورے قبیلے کو آزاد فرما دیا اور مال غنیمت بھی واپس کر دیا۔ نہ صرف اپنی طرف سے انعام و اکرام سے نوازا، بلکہ بنفس نفیس سرحد تک چھوڑنے کے لیے تشریف لے گئے۔ حاتم طائی کے زمانے میں سخاوت کا ایک قصہ بیان کیا جاتا ہے کہ روم کے بادشاہ کے دربار میں حاتم طائی کی سخاوت کا تذکرہ ہو رہا تھا۔ ایک نے بتایا کہ حاتم طائی کے پاس ایک عمدہ اور اعلیٰ نسل کا اونٹ ہے جو ہوا کی رفتار سے دوڑتا ہے، خوبصورت اتنا کہ جو بھی اس کو دیکھتا بس دیکھتا ہی رہ جاتا۔ حاتم طائی اور اس کے اونٹ کی تعریف سن کر بادشاہ نے کہا کہ کسی آدمی کو آزمانا، اس وقت اس کے بارے میں رائے قائم کرنا عقل اور شعور کے خلاف ہے۔ بادشاہ نے وزیر سے کہا کہ تم خود جاؤ اور حاتم طائی کی سخاوت کے بارے میں ہمیں معلومات فراہم کرو، اور کسی چیز کا مطالبہ اس سے کرو جو اس کی نظر میں سب سے زیادہ قیمتی چیز ہو۔ دربار میں ایک درباری نے کہا کہ حاتم طائی کے لیے سب سے زیادہ قیمتی اور عزیز اس کا اونٹ ہے۔ بادشاہ کو درباری کی بات پسند آئی اور اس نے وزیر سے کہا تم خود حاتم طائی کے پاس جاؤ اور اس سے وہ اونٹ مانگ کر آؤ۔ اگر وہ اونٹ دے دیتا ہے تو ہمیں یقین ہو جائے گا کہ حاتم طائی یقیناً سخی ہے۔ روم کی طرف چلتا ہوا یہ وفد منزل طے کرتا ہوا حاتم طائی کے گھر پہنچا، اور جس وقت یہ قافلہ وہاں پہنچا تو اس وقت موسلا دھار بارش ہو رہی تھی۔ گھوپ اندھیرے میں بادلوں کے ماحول کو خوفناک بنا رہی تھی۔ ایسے خراب ماحول میں مہمان نوازی کرنا تو دور کی بات، گھر سے نکلنا بھی مشکل اور ناممکن ہوتا ہے، لیکن حاتم طائی نے میزبانی کا حق ادا کیا اور مہمانوں کی مہمان نوازی کا بہت خیال رکھا۔ دسترخوان پر بھونا ہوا لذیذ گوشت کھا کر مہمان خوش ہو گئے اور انہوں نے اپنے اندر سفر کے تھکان کی جگہ توانائی محسوس کی اور گہری نیند سو گئے۔ صبح کے وقت جب بارش تھم گئی تو ہر چیز دھلی ہوئی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ ناشتے کے دوران وزیر نے مہمان نوازی اور اظہار تشکر کے بعد انہیں آنے کا مقصد بیان کیا کہ ہمارے بادشاہ کو آپ کے اونٹ کے بارے میں کچھ بتایا گیا ہے۔ اونٹ کی تعریف سن کر بادشاہ چاہتا ہے کہ آپ اپنا اونٹ بادشاہ کی نظر کر دیں۔ یہ بات سن کر حاتم طائی افسوس کے ساتھ ہاتھ ملنے لگا اور بہت افسردہ ہو کر بولا اگر آپ اونٹ ہی لینے آئے تھے تو یہ بات آتے ہی مجھے بتا دیتے، لیکن اب میں مجبور ہوں، اس لیے کہ میرا پیارا اور قیمتی اونٹ اس دنیا میں اب نہیں رہا۔ آپ کو پتہ ہے پوری رات طوفانی بارش برستی رہی، میرے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ میں چراگاہ یا پھر کسی اور جگہ سے کوئی جانور منگوا سکتا، لہٰذا میں نے اپنے اونٹ کو ہی ذبح کر دیا اور اسی کا بھنا ہوا گوشت دسترخوان پر چن دیا۔ وزیر حاتم طائی کی یہ بات سن کر حیران رہ گیا۔ بادشاہ سلامت کو جب یہ بات بتائی گئی اور یہ سارا واقعہ بادشاہ کی سماعت کے نظر کیا گیا
تو اس نے بھی حاتم طائی کی سخاوت کی بہت تعریف کی۔ ایک دوسرے قبیلے کے بادشاہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس بادشاہ کی عزت حاتم طائی سے کم تھی۔ جب یہ بات بادشاہ کو معلوم ہوئی تو اس کا دل حسد سے بھر گیا۔ اس کے دل میں یہ وسوسہ آ گیا کہ جب تک حاتم طائی زندہ ہے مجھے حاتم طائی سے زیادہ عزت، توقیر اور شہرت نہیں مل سکتی۔ شیطانی ذہن کو استعمال کرتے ہوئے اس نے ایک چالاک اور شر پسند لالچی شخص کو مامور کیا کہ وہ حاتم طائی کو قتل کریں، اس کا سر اٹھا لائیں۔ یہ دہشت گرد اور ظالم شخص تلوار کو نیام میں رکھ کر حاتم طائی کے ملک کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب وہ حاتم طائی کے علاقے میں پہنچا تو اس کی ملاقات ایک خوش مزاج اور خوش اخلاق شخص سے ہوئی۔ وہ شخص اس کرائے کے قاتل کو اپنے گھر لے گیا، بڑے پیار اور خلوص سے اس کی عزت و تواضع کی کہ کرائے کا قاتل اس کا گرویدہ ہو گیا۔ دوسرے دن مہمان نے جب رخصت ہونا چاہا تو خوش گفتار اور خوش اخلاق میزبان نے اصرار کیا مہمان ابھی چند دن اور ٹھہرے اور مزید خدمت کرنے کا موقع دے۔ کرائے کے قاتل کے دل میں میزبان کی عزت و تکریم اور بڑھ گئی اور اس نے کہا کہ مجھے ایک ضروری کام درپیش ہے، اس میں زیادہ دیر نہیں ٹھہر سکتا۔ میزبان نے کہا کہ مجھے وہ کام بتا دیں، شاید میں آپ کی کچھ مدد کر سکوں۔ کرائے کے قاتل نے رازداری سے کہا کہ بادشاہ نے مجھے حاتم طائی کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے، اس کے سر پر بڑا انعام مقرر کر دیا ہے۔ اگر آپ حاتم طائی کو جانتے ہیں تو مجھے اس کا پتہ بتا دیں۔ یہ سن کر حاتم طائی مسکرایا اور عاجزی کے ساتھ جھک کر کہا کہ جناب میں ہی حاتم طائی ہوں، آپ اپنا کام شوق سے پورا کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر آپ اپنا کام اس وقت پورا نہیں کریں گے تو لوگ دیکھ لیں گے اور وہ مزاحمت کریں گے اور آپ بھی انعام سے محروم ہو جائیں گے۔ حاتم طائی کی یہ بات سن کر کرائے کا قاتل اپنے میزبان کے پیروں پہ گر گیا۔ اس نے اپنی تلوار اور تیروں سے بھرا ہوا ترکش پھینک دیا اور کہا کہ ایسے معزز جسم پر زخم دینا بھی گناہ عظیم ہے۔ ایک مرتبہ حاتم طائی کے قبیلے پر دشمن قبیلے نے حملہ کر دیا اور کئی افراد کو قیدی بنا لیا اور ان قیدیوں کو اپنے علاقے لے جا کر غلام بنایا جانے کا خطرہ تھا۔ جب حاتم طائی کو اس واقعے کی اطلاع ملی تو فوراً ان قیدیوں کو چھڑانے کے لیے تیار ہو گئے۔ دشمن قبیلے کا سردار ان قیدیوں کی رہائی کے بدلے بڑی رقم کا مطالبہ کر رہا تھا۔ حاتم طائی نے اپنے قبیلے کے قیمتی ساز و سامان، دولت اور حتیٰ کہ اپنی جائیداد دینے کی پیشکش کی تاکہ قیدیوں کو آزاد کروا سکیں۔ جب حاتم طائی دشمن قبیلے کے پاس پہنچے تو انہوں نے نہ صرف اپنے قبیلے کے قیدیوں کو رہا کروایا بلکہ دشمن قبیلے کے سردار کو سخاوت اور عزت نفس سے اس قدر متاثر کیا کہ اس قبیلے کا سردار گرویدہ ہو گیا۔ وہ سردار کہنے لگا، حاتم طائی تمہاری سخاوت اور انسانیت کے جذبے نے مجھے شرمندہ کر دیا، آج سے ہمارے درمیان کوئی دشمنی نہیں رہی۔ محترم سامعین کرام، اس سے پتہ چلا کہ ہر شخص دولت تو کمانا چاہتا ہے لیکن وہ دولت قارونی نہیں کمانا چاہتے بلکہ دولت عثمانی کمانا چاہتے ہیں۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر سانسوں نے وفا کی تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔